الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نمل ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر 58 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور ہم نے جو واقعہ پڑھا تھا وہ حضرت لوط علیہ السلام کا پڑھا تھا کہ کس طریقے سے ان کی قوم جو ہے وہ بے حیائی کا شکار تھی، اور انہوں نے کہا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے تم جہالت کے کام کرتے ہو اور ایسا کام کرتے ہو کہ جو پہلے قوم نے نہیں کیا، بدفعلی کا کام، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ لوط علیہ السلام کو نکال دو بستی سے، اور یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، ان کو نکال دو بستی سے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے اہل کو، جس میں 2 بیٹیاں تھیں ان کی، سوائے ان کی بیوی کے۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا اس کے بارے میں کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، یعنی کہ اس پر عذاب آئے گا اللہ کا، کیونکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ بیوی تو لوط علیہ السلام کی تھیں وہ، لیکن انہوں نے اپنی قوم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس میں برابر کی شریک رہی تھی وہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہم نے برسائی ان پر پتھروں کی بارش، پھر کتنی بری تھی بارش جو ڈرائے گئے تھے وہ لوگ ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے تفصیلاً سارا بتا دیا تھا کس طریقے سے ان کی قوم تباہ ہوئی، کس بیماری کا شکار تھی، لوط علیہ السلام نے کیسے تبلیغ کری، لوط علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا، فرشتے کیسے آئے تھے، پہلے ان کے پاس گئے تھے پھر ان کے پاس کس حال میں آئے، کیا کیا معاملات ہوئے، کیا کیا باتیں ہوئیں، سب کچھ تفصیلاً بتا چکا ہوں میں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو یا جنہیں اللہ نے چن لیا۔ کیا اللہ سب سے بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توحید کی بات کری ہے سب سے پہلے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی تعریفی کلمات ہیں سب اللہ کے لیے ہیں، تمام کے تمام تعریفیں اصل میں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا، یعنی کہ انبیاء، صحابہ کرام، اور اس کے بعد نیک مومن بندے، متقی بندے قیامت تک کے لیے جو آئیں گے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ اتحیات میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو ہم پر اور عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ کے نیک بندوں پر جو صالحین ہیں، تو سب پر سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں نماز میں، قیامت تک کے لیے جو آئیں گے، شروع سے لے کے آخر تک کے لیے سب پر سلامتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ نے چنا اپنے دین کے لیے۔ تو ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ دین میں کہاں کھڑا ہے، کیا وہ اس چیز پر کھڑا ہوا ہے کہ جس پہ سلامتی ہو، یا وہ ایسے کام کر رہا ہے کہ وہ سلامتی والی چیز سے باہر ہو جائے، یہ سوچنا چاہیے۔ اور کیا اللہ سب سے بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جس کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کا، وہ بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟ 100% اللہ بہتر ہے، کیونکہ جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ فرماتا وہ تو خود نہیں جانتے قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، انہیں تو خود نہیں پتہ۔ اللہ کی ذات میں تو انبیاؤں کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ نبی جتنا بھی عزت والا، مرتبے والا رتبے پر فائز ہو جائے، اللہ کے مقابلے میں نبی کی کوئی وہ نہیں ہوتی۔
رب رب ہے، بندہ بندہ ہے۔ اولاد اگر پی ایچ ڈی کر جائے اور ماں باپ اگر جاہل ہیں تو وہ چاہے پی ایچ ڈی کر جائے تو وہ کیا ماں باپ سے بڑھ سکتی ہے اولاد؟ ہرگز بھی نہیں۔ جتنا بھی پڑھ جائے ماں باپ کے قدموں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی اولاد۔ تو یہ مخلوق اللہ کے خالق کے برابر میں کیسے؟ یہی فرق واضح ہے کہ ایک خالق ہے دوسرا مخلوق ہے۔ مخلوق خالق کے برابر ہو ہی نہیں سکتی، تو یقیناً اللہ بہتر ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ یہاں سے ہمارا 20واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ 19 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو اور اس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی؟ یعنی کہ تمہارا معبود اللہ جو ہے وہ بہتر ہے یا دوسری جن کی تم پوجا کرتے ہو یا عبادت کرتے ہو یا جن کو خداؤں کے برابر اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہو وہ بہتر ہے؟ کہ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو، تمہارے لیے اتارا آسمان سے پانی۔ آسمان سے پانی اترنے کا مقصد ہے جو بارش برساتا ہے یہ اللہ کے حکم سے برساتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی سوائے اللہ کے۔ اسی لیے ٹی وی پر جب یہ محکمہ جو موسمیات والے ہیں یا انٹرنیشنل جو ویدر فورکاسٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ ویدر فورکاسٹ کرتی ہیں تو وہ صرف پریڈکشن کا لفظ استعمال کرتی ہیں، یہ نہیں کہتی کہ یہاں پہ 100% یقیناً بارش ہوگی، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ چانسز ہیں، پریڈکشن ہے کہ بارش کے یہاں پہ چانسز ہیں، یا موسلادھار بارش کے ہیں یا فوار کے چانسز، اور یہاں پر پورا دن دھوپ نکلی رہے گی، یہ پریڈکشن ہوتی ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون بارش کہاں پہ کتنی برسے گی۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں پھر ہم نے اگائے اس کے ذریعے سے باغات پر رونق، نہیں تھی تمہیں قدرت کہ تم اگاتے اس میں درخت۔ اللہ نے فرمایا کہ بارش کے بعد جب ہریالی چھا جاتی ہے پہاڑوں پر یا میدانی علاقوں میں یا ایسے علاقوں میں، دیکھا ہے بارش کے بعد چھوٹے چھوٹے پودے نکل آتے ہیں، وہ کوئی انسان اگاتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہاری طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ وہ پودے نکال دیتی ہے اور ایک ہریالی نظر آ جاتی ہے بارش کے بعد، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں کسی کو۔ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے کہ جو درخت اگا سکے، پانی برسا سکے اور کھیت اگا سکے، زمین سے پودے نکال سکے؟ ہرگز بھی نہیں، بلکہ وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی ذات بھی ایسی نہیں۔ دیکھو نا، کچھ قومیں سورج کی پوجا کرتے ہیں، کچھ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ سمندر کی پوجا کرتے ہیں، کچھ آگ کی پوجا کرتے ہیں، کچھ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ کمیونسٹ ہیں وہ کسی کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس جیسی دنیا ہے ویسی چل رہی ہے اور ویسی چلتی رہے گی۔ حقیقت میں ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، لیکن بات یہ ہے سوچنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ آپ کی عقل اس کو دنیا میں تلاش نہیں کر سکے۔ ریزن رکھ دیا ہے پیچھے کہ بارش پانی ڈالو گے تو پودا نکلے گا، ریزن رکھ دیا ہے۔ انسان یہ کہتا ہے اگر پانی ڈالا ہے تو پودا نکلا ہے، لیکن حقیقت میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ پانی کے بعد پودا نہیں نکلا ہے، یہ اللہ کی مرضی تھی تو نکلا ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ سائنس کی لاجک پہ مت جایا کرو، وہ آگے بتاؤں گا کہ سائنس کی لاجک کہاں کہاں فیل ہو چکی ہے، نئی نئی تھیوریاں آتی ہیں ان کی فیل ہو جاتی ہیں سائنس کی۔ قرآن اور حدیث میں جو بات آ گئی وہی الہی وہ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے کیونکہ وہ حقیقت ہے۔
ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کیا تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ یا ٹھہرنے کے لائق، اور بنا دی اس کے درمیان نہریں، اور بنائے اس کے لیے مضبوط پہاڑ، اور بنائے سمندر میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان آگ کہ وہ آپس میں نہیں ملتے۔ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ یہ تو آیت کا لفظی ترجمہ تھا۔ کیا اللہ بہتر ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جس نے زمین بنائی ٹھہرنے کے لائق۔ دیکھو بیٹا، یہ بہت لمبی تفسیر ہے، اگر میں صرف اس پہ جاؤں گا۔ شارٹ بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے نا گول ہے، بیضوی شکل کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا 70% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، یعنی کہ یہ دنیا ہے ایک فٹ بال کی طرح۔ ایک مثال لے لو تو اوپر بھی پانی ہے، نیچے بھی پانی ہے، سمندر، تو نیچے والا پانی گر کیوں نہیں جاتا؟ گلاس کو اگر الٹا کرو تو پانی گر جائے گا نا۔ تو اگر دنیا میں یہ پانی ہے تو یہ والا پانی نیچے کیوں نہیں گر جاتا؟ نیچے والے حصے میں جو پانی ہے وہ نیچے کیوں نہیں گر جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایسی کشش رکھی ہے کہ وہ اپنی طرف چیزوں کو سمیٹ کے رکھتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کو ٹھہرنے کے لائق بنایا ہے، ورنہ تو انسان اس پہ ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا۔ چاند پہ جاتا ہے انسان، کیا ہوتا ہے کہ اڑنے لگتا ہے ہوا میں، کشش نہیں ہے وہاں پہ۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے کہ ٹھہرنے کی جگہ بنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بنائی نہریں اور مضبوط پہاڑ۔ ایک تو نہریں بنائیں، پانی جس میں سے بہے، راستہ بنے اور کھیتوں تک، انسانوں تک پہنچے، اور دوسرا پہاڑ بنائے۔ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ زمین کا بیلنس برابر ہو سکے۔ جیسے گاڑی یا بائک کو ہم لے جاتے ہیں نا اور اس کی ویل بیلنسنگ کرواتے ہیں کہ گاڑی اسموتھ چلے، تو زمین چونکہ گھوم رہی ہے اپنے گرد بھی، اپنے محور کے گرد بھی اور سورج کے گرد بھی، تو اس میں پہاڑ اللہ تعالیٰ نے ٹھوک دیے تاکہ زمین کا بیلنس برابر ہو۔ تمہیں پتہ ہے زمین کتنی رفتار سے گھوم رہی ہے؟ زمین سورج کے گرد 60,000 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور یہ اتنی رفتار ہوتی ہے کہ گولی بھی اتنی تیز سفر نہیں کر سکتی۔ اور سوچو کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ زمین اتنی تیز چل رہی ہے؟ ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ لگتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ زمین سورج کے گرد 365 دن میں چکر لگاتی ہے ایک، جس سے موسم بنتے ہیں۔ پھر ہر موسم کے پھل الگ ہیں، سبزیاں الگ ہیں، ہر علاقوں کی سوغات الگ ہے، ہر علاقوں کے ڈرائی فروٹ الگ ہیں، ہر علاقوں کے کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں الگ الگ طریقوں کی بنائیں۔ پھر زمین اپنے گرد 24 گھنٹے میں چکر لگاتی ہے، جس سے دن اور رات بنتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے جو اللہ کنٹرول کر رہا ہے۔ کون ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ کوئی چیز بھی بغیر انرجی کے نہیں چل سکتی، یہ ذہن میں رکھنا۔ سائنس یہ کہتی ہے زمین بغیر انرجی کے کیسے گھومے چلے جا رہی ہے 5 ارب سالوں سے۔ یقیناً کوئی ذات ہے جو زمین کو گھما رہی ہے۔ پھر بنائی اس میں 2 سمندروں کے درمیان آڑ، کھارا اور میٹھا پانی۔ سمندر میں نے پہلے بھی بتایا تھا مکس نہیں ہوتا، ایک طرف کھارا پانی ایک طرف میٹھا ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں، کوئی آڑ نہیں ہے بیچ میں، کوئی دیوار نہیں ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو پتہ ہے کیا ہے۔ نہ ادھر کا پانی ادھر مکس ہوتا ہے، نہ ادھر کا ادھر مکس ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ بہت یوٹیوب پہ اور نیٹ پہ چلی تھی وہ تصویر اس سمندر کی، ٹھیک ہے؟ آپس میں وہ نہیں ملتے۔ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھو بیٹا، قرآن میں اتنا توحید کا ذکر کیا گیا ہے، جب یہ توحید کی آیات آتی ہیں نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اب میں کسی اور چیز کی طرف آ رہا ہوں، اس لیے میں نے روک دیا یہاں پہ۔
یہ بچوں کو پتہ ہے. پہلی کلاس کے بچے کو پوچھ لو کہ دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے. آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ اللہ نے. فلاں کس نے برسایا؟ اللہ نے. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ. ایک 15 سال کے بچے سے پوچھ لو، اس کا بھی یہ آنسر ہوگا. 25 سال کے لڑکے سے پوچھ لو، یہی آنسر ہوگا. 40-45 سال کے عورت مرد سے پوچھ لو، یہی جواب ہوگا. 50-60-70 سال کے عمر کے عورت یا مرد یا بوڑھے بوڑھی سے پوچھ لو، یہی جواب ہوگا. پھر کیا وجہ ہے بار بار یہ آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی؟ سوچو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. ہم یہ مانتے تو ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ نے کری ہیں، لیکن ہمارا بیہیویئر ویسا نہیں ہے. مثلاً اب میں بتاتا ہوں، اس کی اور تفصیل میں چلا جاتا ہوں. بارش نہیں ہوئی، کھیت سوکھ رہا ہے، کہ بارش ہو جائے تو کھیت میں ہریالی آ جائے گی، اناج پیدا ہوگا، کسانوں کے مزے لگ جائیں گے. اب یہاں سے لگتے ہیں چکر فلاں جگہ کے، فلاں مزار کے، فلاں پیر کے، فلاں فقیر کے، کہ آپ کچھ کر دیں، دعا کر دیں اللہ سے بارش ہو جائے. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، اب چکر لگتے ہیں مزارات کے، پیروں کے، فقیروں کے، فلاں یہاں باندھ لو، گھٹنے پہ تعویذ باندھ لو، اس پہ باندھ لو، یہ پانی چھڑک لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو، یہ گلے میں پہن لو تاکہ اولاد ہو جائے. اور اس سے پوچھو کہ یار زندگی موت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی تو ہے. ہمارے طرز عمل میں فرق ہے. ورنہ سوچو اتنی آسان سی بات کس کو نہیں پتا. ایک پہلی کلاس کے مسلمان بچے سے پوچھ لو، پوری دنیا میں جا کے پوچھ لو، ہر بچہ ایک ہی جواب دے گا. 10 سال کے بچے سے پوچھ لو، 20 سال کے، 30 سال کے، 40 50 60 70 سال کے بچے سے، اس سے پوچھ لو، بوڑھے سے، بوڑھی سے، ہر ایک کا، ہر مرد کا یہی جواب ہوگا. لیکن ہمارا عمل ویسا نہیں ہے کہ ہم نے پڑھا تو ہے، لیکن جب وقت پڑتا ہے تو وہاں پہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یار یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. وہاں پہ پھر ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز مل جائے. فلاں کہتا ہے یار میں نے یہ کیا تھا، اس بابا کے پاس میں نے 2 بکریاں چڑھائی تھیں صدقے کی، تو میرا کاروبار چمک اٹھا تھا، 5 سال سے نقصان میں جا رہا تھا. فلاں پیر کے پاس گیا تھا، اس نے یار 2 بکریاں لے کر آیا، میں کالی بکریاں صدقے کی چڑھا دیں اس پہ آستانے پہ، اور آج دیکھ لے تیرا بھائی یار لاکھوں روپے کی سیل ہو گئی ہے میری تو. ابے نہ کر یار، بتا کہاں پر ہے. وہاں چلے گئے. کہاں گیا ایمان؟ 1 منٹ میں شیطان لے گیا. یہ ہے اصل چیز یہاں سمجھنے کی، کہ توحید کا اتنا ذکر کیا ہے نا اللہ نے قرآن میں، تو کسی وجہ سے کیا ہے کہ ہم قدم قدم پہ بھول جاتے ہیں سب کچھ. ہم نے کیا پڑھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا؟ بالکل پہلی وہی یاد کرو. بالکل پہلی وہی. موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہی کری کہ موسیٰ تم راستہ نہیں بھٹکے ہو، ہم نے تمہیں بھٹکایا ہے، یہاں پر لے کر آئے ہیں، اور تم ہماری نظر میں تھے. جس اللہ کو یہ پتہ ہے کہ ایک شخص جا رہا ہے، وہ راستہ بھٹک گیا ہے، اس کو میں کہاں لے کر جاؤں گا اور کہاں سے کیا کرواؤں گا، وہ اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. بار بار قرآن میں یہ آیتیں اس لیے آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یار پتہ تو ہے ہمیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. ہمیں بار بار توحید پڑھنے کی ضرورت ہے. جن کو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار تم لوگ وہابی ہو، وہابی ہو، وہابی ہو، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ وہ کتاب التوحید طالب علموں کو کئی سال پڑھاتے تھے، مکمل کرواتے تھے، پھر کہتے تھے دوبارہ شروع کریں گے، مکمل کرواتے تھے، پھر کہتے تھے دوبارہ شروع کریں گے. یہ واقعہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ طالب علم تھک گئے، کہنے لگے استاد جی، شیخ صاحب، شیخ محترم، ہم توحید سمجھ گئے، آگے چلیں. انہوں نے کہا اچھا. اگلے دن وہ دیر سے آئے. طالب علموں نے پوچھا کہ بھائی شیخ صاحب آپ لیٹ ہو گئے آج مدرسے میں. انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پڑوس میں کسی عورت پہ جن آ گیا تھا، تو رش جمع ہوا تھا، میں وہاں گیا تو عورت چیخ رہی تھی کہ میرے اوپر جن آیا ہوا ہے، یہ بکرے قربان کرو اس کے نام کے، تو یہ جائے گا کالے بکرے. اچھا. پھر 2-4 دن کے بعد لیٹ ہوئے. پھر طالب علموں نے پوچھا شیخ صاحب آج لیٹ ہو گیا آپ؟ کہنے کہ ہاں وہ ہمارے محلے میں ایک لڑکے کو مار رہے تھے، اس نے اپنی ماں سے زنا کیا تھا اور پکڑا گیا تھا، تو لڑکے اس کو مار رہے تھے محلے والے. اب سارے طالب علم شروع ہو گئے.
ایسے کو تو جان سے مار دینا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے اس کو آگ لگا دینی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے اس کو پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے اس کو ہڈی پسلی توڑ دینا چاہیے، کوئی کہتا ہے اس کی کھال اتار دینی چاہیے۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں نے تم سے شرک کا ذکر کیا کہ اس عورت پہ جن آیا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا میرے نام کی بلی چڑھاؤ، میرے نام کے بکرے ذبح کرو، جو قربانی صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، تو تم لوگوں نے کچھ نہیں کہا، اور اس گناہ کو جو لڑکا پکڑا گیا تھا اس پہ تم لوگوں نے فتوے جھاڑنے شروع کر دیے، اس کے ساتھ یہ کرو، یہ توحید سمجھو تمہیں یہی نہیں پتا کہ شرک اور توحید کتنی بڑی چیز ہے۔ توحید اللہ کے نزدیک اس گناہ سے بھی بڑا جو گناہ ہے نا وہ شرک ہے۔ اس لیے دوبارہ بستے کھولو اور توحید کی کتاب نکالو اور پہلا سبق کھولو، وہی پڑھاؤں گا دوبارہ۔ یہ ہے توحید جو بار بار ذکر ہوتی ہے، ہم قدم قدم پہ بھول جاتے ہیں۔ ہم نے اپنا معیار سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے تو بس یہ بڑا گناہ ہے۔ معیار ہمیں اللہ کا رکھنا ہے، جو اللہ نے معیار بتایا کہ سب سے بڑا ان الشرک لظلم العظیم، قرآن کی آیت ہے کہ شرک سے بڑا کوئی بھی ظلم نہیں ہے۔ ہم نے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے توحید کی آیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پر توحید کی حالت میں زندہ رکھے، اور جس حال میں دنیا سے لے کر جائیں ہم خالص توحید کی حالت میں، اور اللہ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو۔ ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دے، اور ہم سب کو ان نیک بندوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔